الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم بزرگ اور دوستو اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ امن والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینے کے یہ سارے دن عافیت کے ساتھ گزروا دیے، اس حال میں کہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ ہے، ورنہ حالات آج پوری دنیا میں دیکھیے عجیب قسم کے حالات ہے اور بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ کتنے لوگ بیچارے پریشان حال ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور بقیہ جتنے دین رہ گئے ہیں اس کو ہمیں عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ ان عبادتوں میں ایک عبادت جو مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ اس کے فضائل بھی بہت ہے اور نہ دینے پر وعیدیں بھی بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں مال دیا ہے، اور مال کا جو حق ہے زکوٰۃ، اور اسی طریقے پر رشتہ داروں کو دینا، اپنے جو ہے آس پڑوس کو دینا، جتنے حقوق ہیں ان حقوق کی ہمیں جتنی ہو سکے اتنی رعایت کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر قرآن احادیث کے اندر جو سخت وعید آئی ہے، ان میں ایک وعید جو دو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ قیامت کے دن یہی مال آگ میں تپا کر اس کے پہلو پر، پیشانی پر، پشت پر داغا جائے گا۔ یہی مال، یہی خزانہ گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن مالداروں نے اور جو صاحب مال تھے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس پر جو بے رخی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو بھی جو ہے احادیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ عبرت کے لیے ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ ثعلبہ ابن حاتب کا واقعہ جو میں نے بتایا تھا اور اسی پر بات چل رہی تھی، یہ انصاری غریب صحابی تھے۔ ایک بات تو یاد رکھو، اللہ جس پوزیشن میں رکھے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کس کو غریب رکھنا، کس کو مالدار رکھنا۔ مالدار کو مال اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی وہ فقر کی حالت میں کفر کی طرف پہنچ جائے گا، اس لیے اس کو مال دے دو۔ اللہ کی مصلحتیں ہوا کرتی۔ غریب کو مال اس لیے نہیں دیتے کہ مال دیں گے تو عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ جس پوزیشن میں رکھے اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ یہ غریب صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، مال دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو یہ سمجھایا، پہلی مرتبہ جب آئے تھے، کہ دیکھو ثعلبہ، اللہ جس حالت میں رکھے اس پر خوش رہو۔ ہو سکتا ہے کہ مال تمہارے لیے آفت بن جائے۔ یہ سمجھایا، سمجھ گئے، چلے گئے۔ اور یہ بھی کہا کہ جتنا قلیل کے اوپر شکر کرنا بہتر ہے اس کثیر مال پر کہ جس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ دوسری مرتبہ واپس آئے، یا رسول اللہ دعا کر دیجیے اللہ مال دے دے۔
دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ثعلبہ تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں تو اللہ مجھے تو اتنا مال دے کہ یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، فرمائش آئی ہے میرے پاس، آفر آئی، لیکن میں نے منع کر دی۔ تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں، میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن کھاؤ ایک دن بھوکا رہو۔ ہاں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے مسکین ہی میں رکھ اور مسکین میں قیامت کے دن اٹھا۔ میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں، سمجھ گئے، چلے گئے۔ میں نے پھر بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی جس کے لیے بغیر مانگی دعا کر دے وہ ایک الگ بات ہے، جیسے کہ حضرت انس کے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ تو اس کے مال میں برکت دے، اس کے اولاد میں برکت دے، اس کے رزق میں برکت دے، اور اللہ نے دی۔ 4 بیویاں ہوئی تھی، 4 بیویاں کی تھی، اور بہت سارے بچے، بہت سارا مال، اللہ نے مالدار بھی کیا اور جو ہے عیالدار بھی کیا، عمر بھی بہت لمبی، صحابہ میں سب سے بڑی عمر کے حضرت انس تھے، بہت بڑی عمر پائی۔ بہرحال تیسری مرتبہ آئے اور کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مال دے دے، اگر اللہ مال دیں گے تو میں اس کا حق ادا کروں گا، اس کا جو ہے جو بھی حق ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب اس کے حق ادا کرنے کو کہہ رہے تو دعا کر دے دے۔ ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے نبی، اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ کیا مان کہنا بھائی، اللہ کے نبی جس کے لیے دعا کر دے اس کی دعا قبول، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ثعلبہ نے بکری لی اور بکری کے اندر جو اللہ نے برکت دی اور اس کی نسل کے اندر جو بڑھوتری ہوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح، مدینہ کے اندر جو ہے وہ جگہ تنگ پڑنے لگی۔ پہلے ثعلبہ کے پاس کچھ نہیں تھا، 5 وقت کی نماز صف اول میں پڑھتے تھے، پھر مال کی بڑھوتری ہونے لگی، مدینہ کی جگہ بھی کم ہونے لگی، تو مدینہ سے باہر ایک جگہ لی، فارم لیا، چلو وہاں بکریاں رکھے، تو دور تھوڑی جگہ تھی تو صرف مسجد نبوی میں 2 وقت حاضر ہوتے تھے، وہ 5 وقت سے 2 وقت ہو گئے۔ پھر بھی اور بڑھوتری ہوئی، اللہ نے مال میں برکت دی، وہ فارم بھی ان کو کم اور تنگ نہیں لگا تو اور زیادہ آگے گئے، بڑا جنگل انہوں نے جو ہے ہائر کیا اور وہاں بکریاں رکھنے لگے۔ اب وہ مدینہ سے اتنا دور تھے کہ 2 وقت میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے، پھر جمعہ تو جمعہ آنے لگے، دیکھو ہاں، پھر مال آتا ہے اور مال کی جو ہے آدمی خود چوکیدار بن جاتا ہے تو اس کی چوکیداری اور اس کی حفاظت میں اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی مالک کو بھول جاتا ہے۔ اب جمعہ تو جمعہ آنے لگے، پھر بھی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ وہ بھی کم پڑنے لگا اور آگے گئے، اب اتنے آگے گئے کہ جمعہ میں بھی اب تو دکھائی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا ثعلبہ نہیں دکھتے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کے تو مال میں بہت بڑھوتری ہوئی، وہ تو وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں چلے گئے، پینڈا سے پیٹرسبرگ، پیٹرسبرگ سے جوبرگ، نے جوبرگ سے کیپ ٹاؤن چلے گئے، بہت مال دیا بھائی۔ پہلے تو جو ہے ہر مہینہ 3 دن لگتے تھے، مال آئے تو پھر وہ بھی گئے۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے، مال کے ساتھ، مالداری کے ساتھ دینداری ہو تو نور علی نور، دیکھو نور علی نور، لیکن مالداری کے اندر آدمی اتنا جو ہے مست ہو جائے کہ پھر دینداری اس سے دھیرے دھیرے چھوٹنے لگے تو اس کو بہت ڈرنا چاہیے کہ یہ مال مجھے مسجد سے، مسجد کے ماحول سے، دین کے ماحول سے، دینداری سے یہ تو دور لے جا رہا ہے بھائی، یہ مال تو میرے لیے وبال جان بن رہا ہے، وبال جو ہے جان بن رہا ہے، یہ تو میرے لیے یہ رحمت اور عافیت والا مال نہیں ہے بھائی۔ ہاں وہ مال عافیت والا ہے کہ مال کے ساتھ پھر آدمی کو عبادت کا شوق ہو۔ پہلے تو 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا تھا، اب دکان بہت اچھی چلنے لگی، ماشاءاللہ اشراق بھی پڑھنے لگ گئے، چاش بھی پڑھنے لگ گئے۔ پہلے تو جو ہے سال میں چلا جاتے تھے، اب تو 4 مہینے جانے لگ گئے۔ دیکھو ایسی توفیق نیک کاموں کی مل رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ بہرحال کچھ جو ہے
وقت کے بعد زکوٰۃ کے مسائل اور احکام نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے 2 عامل کو منتخب کیا، کہا کہ دیکھو تم قبیلے بنو سلیم میں جاؤ، ایک سلیمی شخص ہے، اس کے پاس جا کر زکوٰۃ وصول کرو۔ تم قبیلے جوہینہ کے پاس جاؤ، وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کرو۔ راستے میں ثعلبہ کا آئے تو اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر لینا۔ فہرست دی اللہ کے نبی نے کہ کس کے پاس سے کیسی زکوٰۃ لینی ہے۔ اگر کسی کے پاس بکری آئے تو 40 بکریوں پر 1 بکری، یہ ساری فہرست دی، مطلب زکوٰۃ وصول کرنے کے اصول بتائے۔ بہت اچھا اور عمدہ مال مت لو، درمیانی مال لو، یہ سارا جو ہے عاملین فہرست لے کر گئے۔ سب سے پہلے ثعلبہ کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ یہ فہرست بتائی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر اتنا زکوٰۃ ہے۔ تو دیکھا تو کہاں یہ تو ٹیکس کی طرح ہے بھائی، یہ تو ٹیکس کی طرح ہے۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ ابھی ہم قبیلہ سلیم میں جا رہے ہیں، وہاں بھی ایک شخص سے وصول کرنا ہے اور دیگر حضرات سے وصول۔ ایک کام کرو، جاؤ پہلے ان سے وصول کر کے آؤ، پھر میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ تو کہ کوئی حرج نہیں، چلے گئے وہ لوگ، ہے نا۔ جاتے ہیں نا کتنے لوگ چندے والے کہ بھائی ہاں پچھی آؤ نا، پچھی مسجد آؤ، مسجد شاپ پر آؤ، دیکھو دینا ہو تو دے دو اللہ کے نام پر۔ اس طریقے پر جو ہے تال مٹول کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہاں تال مٹول اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جاؤ، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ وہ قبیلہ سلیم کے پاس گئے۔ سلیم والے شخص نے جب اللہ کے نبی کے وہ مہمان کو دیکھا فوراً کھڑا ہوا، مرحبا مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، بہت ہی ان کا استقبال کیا کہ بھئی اللہ کے نبی کے مہمان تھے، ہاں ان کی طرف سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے فہرست ہے، اتنی زکوٰۃ، اتنا آپ کو جو چاہیے وہ لے لو بھائی، ہاں جو چاہیے وہ لے لو۔ اور جتنا اچھا اور عمدے اونٹ تھے وہ اونٹ نکال کر دے دیے کہ نہیں، ہم کو منع کیا ہے کہ اچھا اونٹ مت لینا، ہم کو جو کہا ہے اس کے مطابق دو، کہ تم کو جو کہا ہے وہ لے لو، اللہ کے نبی نے منگوایا ہے، جاؤ لے لو۔ اس نے تو بڑے استقبال کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دے دیا۔ واپسی میں پھر آئے ثعلبہ کے پاس، بھئی کہاں گئے تھے؟ سلیم کے پاس، دیا تو کہاں دے دیا آپ؟ پھر اس نے دیکھا تو کیا یہ تو جزیہ اور ٹیکس کی طرح ہم کو لگتا ہے، آپ ایک کام کرو، جاؤ اس کے بارے میں سوچوں گا، پھر بعد میں بھجوا دوں گا یا کر دیں گے کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، کوئی اصرار نہیں، ان سے کوئی اصرار نہیں کیا، چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، کتابوں میں یہ واقعہ بڑا دردناک واقعہ لکھا ہے اور بڑا افسوس، اور جو ہے ہمارے لیے عبرتناک واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ عاملین پہنچے ہیں، آپ علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عاملین کو دیکھا، ابھی تو وہ عاملین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی کارگزاری سنائی نہیں، اور ان کا چہرہ دیکھ کر ہی مجمع میں اللہ کے نبی کہنے لگے ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ دیکھو صحابہ سن رہے ہیں، آ کر ان کو پوچھا، جب آئے ان کے سامنے، بھئی چلو گئے تھے کارگزاری تک، یہ ہوا۔ ابھی وہ کارگزاری سنا رہے تھے اور جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت لے کر آئے، ہاں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے جو اللہ سے اس بات کا عہد کرتے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے عہد کرتے، جیسے کہ ثعلبہ نے اللہ کے نبی سے عہد کیا تھا،
کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے میں اس مال کا حق ادا کروں گا۔ وہ عہد کرتے اللہ سے کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مال دیا تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ صدقہ کریں گے، اور اتنا اس مال کا حق ادا کریں گے کہ نیک لوگوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ ان کو اپنے فضل سے دے دیتے تو بخلوا، وہ اپنے مال میں بخل کرنے لگ جاتے، بہی اس مال میں بخیلی کرتے، وَتَوَلَّوْا، اور جو حکم ربی اور حکم رسول سے روگردانی کرتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تو اعراض کرنے والے ہی بن جاتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی، صحابہ سن رہے، صحابہ کے سامنے، پھر سزا بتائی اللہ نے، اور سزا کیسی خطرناک، دردناک، عبرتناک سزا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ہم نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کہ ان کے دلوں میں ہم نے نفاق ڈال دیا، اور یہ نفاق ٹیمپریری نہیں بلکہ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب تک وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر لیں گے، یعنی قیامت کے دین تک وہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک، ہماری ملاقات تک وہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا۔ یہ ہم نے ان کو سزا دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْحَكَ ثعلبہ کہنے لگے۔ اس مجمع میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے جب یہ آیت سنی، یہ وعید سنی، گھبرا گیا، فوراً مجلس سے کھڑا ہوا، دوڑا ثعلبہ کے پاس، اس کے جگہ پاس، اور جا کر کہا ثعلبہ، ثعلبہ جو ہے اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں افسوس کا اظہار کیا، ہم مجمع میں موجود تھے اور جبرائیل آ کر جو ہے یہ آیت سنا کر گئے ہیں، یہ تیرے متعلق نازل ہوئی ہے، جلدی کرو، اللہ کے نبی کو مناؤ، جاؤ۔ فوراً ثعلبہ جو ہے فوراً پریشان، اپنی زکوٰۃ کا سارا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ثعلبہ نہیں، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے آپ کا مال لینے سے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہمارا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ آج اللہ نے ایسے موقع دیے، ضرورت مند ہے، ہم ان کو اپنا مال جو ہے دیں۔ ہاں، اگر ہم نے جو ہے ہمارے مال میں بخل کیا، کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائے ہم زکوٰۃ کا مال لے کر جو ہے در در اور دروازے جو ہے پھرے اور ہمارا پیسہ لینے والا کوئی نہ ہو۔ ہاں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا تو چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت آئی، ثعلبہ نے حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا پلیز میری زکوٰۃ لے لو، بیت المال میں لے لو، میں اپنی زکوٰۃ لے کر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر لیا، بھائی میری کیا اوقات، جب میرے نبی نے تیرا مال لینے سے انکار کر دیا میں نہیں لے سکتا۔ ابو بکر صدیق کا دور بھی ختم، 2 سال کے بعد حضرت عمر کی دور خلافت آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آئے۔ ثعلبہ آ کر کہنے لگے پلیز میرا یہ مال زکوٰۃ لے لیجئے۔ حضرت عمر نے بھی منہ پھیر لیا، کہا نہیں ہماری کیا اوقات، جبکہ ہمارے آقا نے، ہمارے سے پہلے ابو بکر نے تیرا مال لینے سے جب انکار کر دیا میں نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ تیرے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب تو جو مال دے گا وہ اخلاص سے نہیں ہوگا، نفاق سے ہوگا، تیرا نفاق قیامت تک کا جو ہے ظاہر کر دیا گیا ہے، ہم تیرا مال نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا،
تب بھی جو ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں ثعلبہ اپنا مال زکوٰۃ لے کر آئے تھے اور کہا پلیز میرا مال زکوٰۃ لے لیجئے. نہیں، جب میرے 3 بزرگوں نے نہیں لیے، میری کیا اوقات کہ میں تیرے مال کو قبول کروں. دور عثمانی میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا اور زکوٰۃ ایسی کیسی ہے. اس لیے یہ عبرتناک واقعات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت ہو جائے کہ یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم جو ہے اس کے حقوق کو ادا کریں. زکوٰۃ کی شکل میں ہو، اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، مالی جتنے بھی حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں. ہاں، اگر ہمارے رشتہ دار غریب اور محتاج ہیں ان کو پہلے دے. اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے ایک صحابی اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دے سکتا ہوں نہیں، زکوٰۃ دو. اگر زکوٰۃ دو گے تمہارے رشتہ دار اگر ضرورت مند ہیں تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کے دینے کا، ایک صلہ رحمی کا. ہاں کتنے بیچارے غیور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مال زکوٰۃ یہ تو میرے مال کا میل ہے، میں اپنے پھوپھی کو، اپنی خالہ کو، اپنے جو بھائی کو، اپنی بہن کو میں ایسا مال کا میل دوں؟ تو مت دو، پیور مال دو، زکوٰۃ مت دو. اللہ نے مال دیا ہے تو پیور دو. ہاں انشاءاللہ تعالی یہ مال جو تم اپنی رشتہ داروں پر خرچ کرو گے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، بلکہ اللہ نقد بدلہ دنیا میں دے دیں گے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے ان رشتہ داروں کو جو ہے زیادہ مال دیتے تھے جو ان سے کٹاس میں ہوتے تھے، جو ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے تھے. جو اچھا سلوک کرتے تھے ان کو تو دیتے ہی تھے، لیکن جو برا سلوک کرتے تھے ان کو بھی دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے. کسی نے کہا عمر وہ تو تمہارے ساتھ ایسا کرتے اور تم پھر ان کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو کہ بھئی میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عادت کے مطابق ہے، میں اپنی عادت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ بھئی میرے کو ان سے کیا لینا دینا، وہ مجھے جو ہے جزاک اللہ کہے نہ کہے، تھینک یو کہے نہ کہے، مجھے اس سے کوئی لینا دے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو ہے اللہ کی خاطر دیتے ہیں اور اس اللہ کی خاطر دیے ہوئے پر نہ تو کوئی ہمیں بدلہ چاہیے، نہ ہمیں تھینک یو چاہیے، شکریہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اللہ والے ایسے ہوتے. یہ ہمارے صحابہ اور ہمارے بزرگان دین کے جو ہے طریقے ہیں، ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور ہمارے غریب رشتہ داروں کو، ہمارے محتاج رشتہ داروں کو ہمیں جو ہے ایسے موقع پر، خاص طور پر یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا میں جو حالات ہمارے ملک کے، بیرون ملک کے، ہمارے ہندوستان کے ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنی ان کی بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے. اپنے مال میں سے ان کی جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے. جتنا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے کاروبار میں بھی خوب برکتیں عطا فرماویں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آئے وائی مصیبت کو، بلاؤں کو بھی اللہ تعالی اس عطیات سے، اس صدقات سے اور یہ خیرات سے اللہ تعالی جو ہے وہ دور فرماویں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرماوے. بھئی دیکھو زکوٰۃ کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ کا مال ایک سائڈ پر رکھا تھا بھئی کہ بھئی یہ مثال کے طور پر 10,000 کا بنڈل ہے، میں نے اس کو رکھا ہے، پھر زکوٰۃ دینے کا موقع آیا تو وہ پیسوں میں سے نہیں دیے، کسی دوسرے پیسوں میں سے زکوٰۃ دے دی. یا یہ کہ تم نے یہاں نکال کر رکھے تھے کہ چلو میں انڈیا کتا دوں گا، لیکن پھر انڈیا کتانے کا موقع نہیں آیا، یا یہ کہ بھئی کہ چلو ابھی بھاؤ کم ہے بعد میں کٹائیں گے، اور پیسے تم نے نکال کر رکھے، کسی کو کہہ دیا کہ تم زکوٰۃ دے دینا. تو دیکھو مالک کا زکوٰۃ کے نوٹ کو عدل بدل کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال آپ نے نکالا تھا، الگ رکھا تھا، وہی مال زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے، دوسرا مال نہیں دے سکتے. ابھی مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کل یا پرسوں کہ بھئی میں نے تو نکالے تھے پیسے اور دوسری جو ہے طریقے سے دے، کوئی حرج نہیں بھئی. زکوٰۃ کی نیت آپ نے کر لی ہے، چاہے دوسری نوٹوں سے دی ہو یا دوسری کرنسی سے دی ہو، کوئی حرج نہیں، وہ زکوٰۃ تمہاری ادا ہو جائے گی. اسی طریقے پر بھئی سال مکمل ہونے کے بعد
اب پورا مال چوری ہو گیا، اب رمضان میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اب کسی شخص کے مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے پورا کا پورا مال ہی چوری ہو گیا، روبری ہو گئی، لوٹ پھاٹ ہو گئی، اس میں سارا مال اس کا ضائع ہو گیا، ہاں تو کہتے ہیں کہ تو یہ زکوٰۃ اس کے اوپر معاف ہو جائے گی، کیونکہ سارا مال ہی اس کا ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، اور ابھی تو اس کو زکوٰۃ نکالنی تھی، اس نے ڈیلے نہیں کی تھی۔ دیکھو پہلے جو میں نے مسئلہ بتایا تھا، اس کے پاس تو مال تو تھا، لیکن اس نے کہا میں بعد میں نکالوں گا، اور پھر جو ہے سال بھی ختم ہو گیا، وہ بھی چلا گیا، تو پھر اس کے اوپر قرضہ رہ گیا۔ لیکن یہ تو ابھی اس کا سال پورا ہی ہوا تھا، زکوٰۃ نکالنی تھی اس کو، اور سارا کا سارا مال ہی کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ کسی شخص کے مال پر سال تو گزر گیا، اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر اس کو ہلاک کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ بدستور واجب رہے گی، بعد میں جب بھی مال آئے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھو جب زبردستی جان بوجھ کر تم کرو ہلاک، تم نے دھندے ایسے کیے کہ جس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا مال، تم نے جو ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مال، تو جان بوجھ کر تم نے مالوں کو ہلاک کیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ تمہارے ذمہ قرض رہے گی، جب بھی تمہارے پاس آئے گا اس مال کی زکوٰۃ تم کو ادا کرنی پڑے گی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بس 2 روز باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو بھی قبول کر لیجئے، اے اللہ جہاں بھی، اے اللہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اے مولا کریم اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھنے کے ارادے ہیں، اے اللہ ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما دیجئے، ان کے لیے بیٹھنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ مساجد کو کھول دیجئے تاکہ تیرے بندے اے اللہ تیرے گھر پر آ کر اے اللہ تجھ کو منا سکے، اے اللہ تجھ کو جو ہے منا سکے، اے اللہ تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اپنے دکھرے سنا سکے۔ اے پیارے اللہ اپنا گھر کھول دیجئے، اپنا گھر کھول دیجئے، اپنے بندوں سے اپنی ناراضگی کو ہٹا لیجئے۔ اے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر مغفرت ہی کے اے اللہ یہ عشرہ بھی چلے جائے اور نہ معلوم آئندہ سال اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اے پیارے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ بیماری، یہ بلا، یہ وبا، یہ ذرات، یہ وائرس پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، اے پیارے اللہ اس کو ختم کر دیجئے، اور اس کی لپیٹ میں آ کر نہ جانے کتنے نوجوان مرد، نوجوان عورتیں اے اللہ تیری ملاقات کو پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان کے انتقال ہو گئے ہیں۔ اے اللہ بروڈا سے روزانہ خبریں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے محلے کے اندر روزانہ اے اللہ کوئی نہ کوئی اے اللہ آپ کی ملاقات کو آ رہا ہے، اے اللہ انتقال کر رہے ہیں۔ اے پیارے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا